السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ آٹا گوندنے کے بعد جب آٹے کو کسی دوسرے برتن میں ڈالا جاتا ہے تو پہلے برتن میں تھوڑا سا آٹا لگا رہ جاتا ہے، جو دھونے سے گٹر میں چلا جاتا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا جواب دیا تھا، چلے میں بتاتا ہوں، اور بولیں۔ جی ہاں جی، اگلا کوشچن ہے کہ جب ہم گھر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور ارادہ بھی 92 کلومیٹر جانے کا ہے، تو کون سی گھر کی حدود سے نکلتے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ شہر کی حدود کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، شہر کی حدود سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی ایک اور کوشچن، جی بولیں۔ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جاتے ہوئے راستے میں ایک رات کا قیام کرنا ہے تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں، بہن نے فرمایا کہ یہ آٹا ہم گوندتے ہیں، پھر وہ آٹا دوسرے برتن میں رکھتے ہیں، تو بعض اوقات پہلے برتن میں تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے اور ہم اس کو پھر دھوتے ہیں تو وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اچھی سوچ ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی جائے وہ بہت بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے تو معمولی چیزیں ہیں، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی جو تمام آٹا ایک برتن میں لگا رہ گیا ہے اسے اچھی طرح صاف وغیرہ کر کے ادھر رکھیں۔ باقی پھر آپ دھوئیں گے تو چاہے کتنا ہی آپ احتیاط سے نکال لیں، کچھ نہ کچھ ذرات تو رہ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کھانا بناتے ہیں، جب اس کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں تو اس میں چکنائی تھوڑی بہت سبزی وغیرہ یا دیگر چیزیں مسالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، پلیٹوں کے اندر رہ جاتے ہیں، تو اتنی مطلب یہ کہ سختی اور شدت شریعت نے نہیں رکھی۔ کوشش یہ کریں کہ جان بوجھ کر کوئی نعمت ضائع نہ ہو، لیکن جس نعمت کی حفاظت کرنے میں بہت ہی زیادہ حرج اور تنگی میں انسان مبتلا ہو جائے اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، تو بالکل پھر آپ آٹا وغیرہ گوندھ سکتے ہیں، پھر وہ چاہے نالی میں جائے کیسے بھی جائے اس کی انشاءاللہ معافی ہوگی۔ دوسروں نے فرمایا کہ جب ہم کہیں سفر کا ارادہ رکھیں اور شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو باہر نکلتے ہی پھر کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی آدھی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے، یا پوری؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا شہر کی حدود سے آپ باہر نکل گئے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا مستقل ارادہ ہو، لگاتار بیچ میں کہیں رکنے کا ارادہ نہ ہو، تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے، اور شرعی مسافر ہو گئے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، اور یہ قصر 4 فرضوں میں ہوتی ہے، بس ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے، باقی تمام سنن، نوافل اور دیگر نمازوں کے فرائض جیسے فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3، وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر ٹائم ہے تو پھر سنن نوافل پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو مسافر راستے میں سنن نوافل وغیرہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرے کویسچن کا جواب اسی میں شامل ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے شہر کی حدود سے باہر نکلے لیکن راستے میں ایک رات قیام کا بھی ارادہ ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ لگاتار پھر دور جانا نہیں کہلائے گا، یعنی 92 کلومیٹرز دور جانا لگاتار نہیں کہلائے گا۔ اگر درمیان میں آپ ٹھہر گئے، ایک رات آپ قیام کر رہے ہیں تو یہ منقطع ہو گیا۔ تو یہاں سے جہاں پر آپ رات ٹھہرے، یعنی شہر سے وہاں تک دیکھیں، اگر 92 کلومیٹرز دور نہیں ہے، کم ہے، تو بس آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ پھر اس جہاں آپ رات کو ٹھہرے تھے وہاں سے جو مقام جہاں تک آپ نے جانا ہے، اگر وہ 92 کلومیٹرز دور نہیں ہے تو پھر وہاں بھی پوری پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ٹھہریں گے تو صحیح، لیکن 92 کلومیٹرز دور جا کے ٹھہریں گے تو یہاں پہ آپ شرعی مسافر ہوں گے، یا پھر آپ جہاں پہ آپ نے رات گزاری وہاں سے آپ نے اندازہ کیا کہ جس جگہ ہم نے جا کر قیام کرنا ہے دوسرے شہر میں وہ 92 کلومیٹر دور ہے کم از کم یہاں سے بھی، تو پھر آپ کی مسافرت وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی۔